محترم حضرات، ماشاءاللہ ہمارے بیچ عالمی شہرت یافتہ مقرر، مبلغ، داعی اسلام، مایہ ناز خطیب، جانشین امام اہل سنت جمعیت علماء ہند کے نائب صدر حضرت مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نہایت ادب سے حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور مہمانان خصوصی، اسی طرح سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی، ہمارے بچے اور سماعت فرمانے والی ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو نیک بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اچھی بات کانوں میں پڑے، وہ اچھی بات دل میں اتر جائے، وہ اچھی بات دماغ میں جمی رہے، یہی ہمارے فائدے کی بات ہے۔ فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنا یہ کسی دماغ والے آدمی کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سردی سے حفاظت کے لیے ایک غریب آدمی کو ایک کوٹ دے دیا، اور جب آپ اس کو کوٹ دے کے چلے آئے تو اس نے دانت سے نوچا اور ایک ایک تار کو نکال رہا۔ نہ اس پر کوئی اعتراض کرے گا اور نہ اس کو دیکھ کے کوئی کہے گا کہ میاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے سے طے ہے کہ اس کا دماغ قابو میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دین کے معاملے کو بنایا کہ دیکھو بھائی، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی تیاری اگر نہیں کی ہے تو جلدی کرو، اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے جاؤ۔ اور اگر اذان ہو رہی ہے اور کوئی آدمی کیرم کھیل رہا ہے یا پتنگ لے رہا ہے یا اور کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آدمی سوت نکال رہا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا پاگل ہے۔ اس کو بلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اور ہم کھانے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے جبکہ بہت بھوکے ہیں، بہت زیادہ بھوکے ہیں مگر کھانے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ میاں پاگل ہو گئے اور کھانے کی طرف تمہارے سامنے رکھا ہے تم کھا بھی نہیں رہے ہو۔ آپ سوچئے کہ ہماری روحانیت کو چاہیے حضور کی زندگی، ہماری روحانیت کے لیے صحابہ کا عمل چاہیے، صحابہ کا تعلق چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے نماز پڑھنا چاہیے۔ آج ہندوستان میں، صرف ہندوستان کی بات لے لیجئے، بے نمازی زیادہ ہیں یا نمازی زیادہ ہیں؟ سوچ لیجئے کتنے زیادہ ہیں، نمازی یا بے نمازی؟ کسی سے کہنا نہیں، بے نمازی زیادہ ہے۔ اگر الیکشن ہو جائے نمازی اور بے نمازی، کون جیتے گا؟ بے نمازی ہے، نہیں ہے؟ یہی ہونا چاہیے۔ گالی بکنے والے زیادہ ہیں یا نہ بکنے والے زیادہ ہیں؟ زبان کی حفاظت کرنے والے زیادہ ہیں یا زبان کو فری چھوڑ دینے والے زیادہ ہیں؟ ناجائز حرام پیسہ کھانے والے زیادہ ہیں یا حلال کی تلاش کرنے والے زیادہ ہیں؟ تو آپ کو شیطان کا طریقہ اور نبی کا طریقہ معلوم ہو گیا علمی سالوں سے۔ نبی کا طریقہ ہے حلال ملے، نبی کا طریقہ ہے نمازی بنے، نبی کا طریقہ ہے روزے دار بنے، نبی کا طریقہ ہے صحابہ والے بنے۔ یہ بس ایک واقعہ، اس کے بعد میں بات ختم۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض کافروں سے بات کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کفر کے بعد آدمی متکبر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آئے کافر لوگ تو دیکھا کہ آپ کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمار بیٹھے ہوئے، حضرت بلال بیٹھے ہوئے، آپ کے صحابہ۔ ان نکچڑوں نے جب ان غریبوں کو دیکھا کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے یہ ہمارے لیبل کے نہیں، ان کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور ہم ہائی فائی ہیں ان کے مقابلے پر، ہم آج کل کی زبان میں آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ، غور سے سننا اس بات کو، الٹی پلٹی نہ کرنا بعد میں ورنہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جو بیٹھے ہیں وہ تو اپنے ہیں، ان کو اٹھا دیں، اور جو آئے ہیں وہ غیر ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فوراً آیت نازل ہوئی قرآن کی، کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ انہی پر صبر کیے رہیے، یہ آئیں یا نہ آئیں، ان کو نہیں اٹھائیے گا۔ کیوں؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ لوگ صبح سے لے کے شام تک رب کو یاد کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، صبح شام، لکھا ہے مفسرین نے صبح سے لے کے شام تک۔ آپ صحابہ کو اپنے سے لگائے رہیے اور آپ ان سے لگے رہیے۔ اسی آیت میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ۔ عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں قرآن کا مطلب و ترجمہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں گے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اے پیغمبر آپ دونوں آنکھیں ان پر گاڑے رہیے، لگائے رہیے، ان سے ہٹیے نہیں، ہٹائیے نہیں۔ کیوں؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح سے لے کے شام تک۔ کوئی دن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام۔ میرے بھائی، سیرت کے جلسے تو آج شروع ہو رہے اور اس کا لمبا سلسلہ چلے گا۔ ہم حضور والے بننے کا عہد کریں، ہم صحابہ والے بننے کا عہد کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں، بہشتی زیور پڑھائیے، علم الفقہ پڑھائیے، سیرت خلفائے راشدین پڑھائیے، صحابہ سے رشتہ جوڑیے، حضور سے رشتہ جوڑیے، بچے بچی جو ہے وہ جاہل نہ رہے۔ آج تو صرف موبائل ہاتھ میں، یا اللہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا رکھا، آنکھیں قربان، موبائل زندہ باد۔ بچے ہیں چشمہ لگائے ہوئے، کاہے کے لیے؟ کیا مرض ہے؟ موبائل دیکھنے کا مرض ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن کون اہتمام کرتا ہے اچھی چیزیں دیکھنے کے؟ آپ سوچئے ذرا سا۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں منہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن بات قرآن کی ہے، اور قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہدایت کے راستے پر ہدایت کے راستے پر آ کر آدمی جو ہے وہ اللہ والا بنے گا، اور جو اللہ والا بنے گا وہی نبی والا بنے گا۔ میں قریب 1 ہفتے سے زیادہ سے 5 وقت مسجد میں نہیں جا پا رہا، طبیعت میری خراب ہے، ناساز ہے، لیکن ایک لڑکا ہے فرحان، یہاں رہتا ہے، وہ تعلق برتتا ہے، اس نے مجھے بلایا، جب دعوت نامہ اس نے دیا تھا، تاریخ رکھی گئی تھی، اس وقت طبیعت ٹھیک تھی، لیکن آج کل طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیان بالکل نہیں کر رہا ہوں، اور بس کہیں گیا 5 منٹ 7 منٹ کچھ کہہ دیا، بس ختم۔
تو اس لیے میں اپنی بات کو اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں، میرے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارے اناؤنسر یہ ہم سب کے معتمد ہیں اور یہ بہت سلیقے سے سب کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے اور خوش رکھے، اور پھر آپ کا اسٹیج جو ہے وہ اور دیگر ذمہ دار لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنی انہی گزارشات پر آپ حضرات سے رخصت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔